اچھا زکوٰۃ کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار کہ زکوٰۃ دی، تو ہمیں بھی اکثر لوگ فون آتے ہیں، فون کرتے ہیں، خاص طور پر جب یہ سفر المظفر میں الحمدللہ قبلہ استاذ العلماء فقیہ الحسن ڈاکٹر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑا خوبصورت ایک خانقاہی نظام ہمیں دیا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کے لیے، جس کو ہم عالمی حلقہ قادریہ شاذلیہ رضویہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ عالمی حلقہ قادریہ شاذلیہ رضویہ کے تحت ہر سال ماہ سفر المظفر میں 3 دن کی زکوٰۃ حزب البہار کا الحمدللہ انعقاد ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پر لوگ آتے ہیں اور بہت کثیر تعداد میں الحمدللہ ہمارے پاس اس کی درخواستیں آتی ہیں، اور کئی سو لوگ جو ہے الحمدللہ الحمدللہ اس میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی لوگوں کی کالز آتی ہیں، ابھی بھی آپ زکوٰۃ کر رہے ہیں، لوگ فون کر کے بولتے ہیں جی کتنے پیسے دینے پڑیں گے زکوٰۃ کے؟ تو اس کی کتنے پیسے بنتے ہیں زکوٰۃ حزب البہار کے؟ ہاں ویسے آج کل ٹرینڈ چلا ہوا، لوگ رسالے چھاپ رہے ہیں، لوگوں نے اپنے دکانداریاں چلائی ہوئی ہے، زکوٰۃ کے نام پر پیسے لیتے ہیں کہ جی آپ اتنے 1000 روپے دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو عملیات کے اندر زکوٰۃ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پیسوں کا، اچھا، یہ تو صرف دنیا داری ہے سراسر، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کچھ اور ہے؟ یہ زکوٰۃ کچھ اور ہے۔ اچھا اچھا، اصل میں زکوٰۃ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک مخصوص تعداد میں پڑھنا ہوتا ہے۔ صحیح، تو جب اس مخصوص تعداد میں مخصوص شرائط کے ساتھ جب آپ اس عمل کو پڑھ لیں گے تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، اس کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا اچھا، ہاں کیونکہ وہ میں نے دیکھا بعض رسائلوں کے اندر چل رہا ہے، جی جی بعض انٹرنیٹ پہ لوگوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں اور جناب جی 20 اتنے 25 ہزار روپے لیے اتنے روپے دے دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، یہ دنیا داری ہے سراسر، اور روحانیت میں پیسے کا تو عمل دخل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات اپنے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کو میں عرض کر رہا ہوں کہ روحانیت میں پیسے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولیاء کرام، کبار اولیاء کرام کو لے لیجئے، نہ تو وہ تعویذ بیچتے تھے، نہ ہی کوئی عملیات کو بیچتے تھے۔ جو بھی اللہ کا بندہ آتا تھا ان کے پاس، اس کا وہ اللہ کے لیے علاج کر دیا کرتے تھے۔ ان سے ملنے کی بھی کوئی فیس نہیں تھی، ان سے بات کرنے کی بھی کوئی فیس نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھے۔ کہ صوفی تو ہوتا وہی ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تو پھر اس میں پیسے کا عمل دخل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حزب البہار شریف کی زکوٰۃ کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ دیکھیں اس کا عامل بننے کے لیے اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے اس کے کئی طریقے ہیں، مختلف بزرگوں نے مختلف طریقے لکھے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر جو طریقہ کا رائج ہے تو اس کے ہر طریقے میں 360 مرتبہ کا عدد پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور 360 کا عدد پورا کرنے کی اب کئی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک 3 دن کے اندر کیا جاتا ہے، جسے زکوٰۃ کبیر کہتے ہیں، زکوٰۃ کبیر، اور یعنی سب سے پاورفل زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر بندہ 3 دن کا اعتکاف کرتا ہے اور احرام پہنتا ہے، یعنی احرام سے مراد 2 چادریں پہنتا ہے، اور اس کے بعد کچھ پرہیز ہے اس کا، انڈا مچھلی گوشت اور ازدواجی تعلقات ان سے گریز کرنا ہوتا ہے، اور روزانہ 120 اس کو پڑھنی ہوتی ہے زکوٰۃ کی نیت سے۔ پھر اس کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے، تو جو ڈیٹیل اس حوالے سے معلوم کرنا چاہیں تو ہمارا جو نمبر ہے جو شاید ڈسپلے ہو رہا ہوگا جی یہاں ہاں پر، بھی ہو جائے گا، تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیل بھائی اس پہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ تو یہ 360 مرتبہ 3 دن میں پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ کبیر ادا ہو جاتی ہے، لیکن وہ خلوت میں تنہائی میں ہوتی ہے۔ صحیح، اور الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ رابطہ جی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، پچھلی دنوں ایک بہن تھے افغانستان سے، انہوں نے رابطہ کر کے اپنے عمل کی زکوٰۃ دی الحمدللہ۔ تو اور اس کے علاوہ اس میں سختی شرائط بھی زیادہ ہوتی ہے، اور خلوت کا بھی حکم ہوتا ہے، اور احرام کا بھی حکم ہوتا ہے زکوٰۃ کبیر میں، زکوٰۃ کبیر میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص 3 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو وہ 9 دن میں بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس حوالے سے بہت بہترین ہے، جی خاص طور اور پہ آخری چاہیں تو آپ کل سے شروع کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آخری عشرے میں کر لیں، کہ لوگ عام طور پہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں اور 9 دن کا اعتکاف تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہوتا جی، تو 9 دن کی نیت کے ساتھ آپ بیٹھیں اور روزانہ اس کو 40 دفعہ پڑھیں گے حزب البہر، ایک ٹائم اور ایک جگہ مقرر کر کے۔ بس یہ 2 شرطیں اس میں، ایک ٹائم ہے اور ایک جگہ ہے۔ یعنی کہ جس ٹائم روز پڑھ رہے ہیں وہ سیم ہونا چاہیے۔ ہاں سیم ہونے چاہیے، اور جس جگہ پہ روزانہ بیٹھ رہے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھے آپ۔ اچھا، تو روزانہ 40 پڑھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 9 دن میں آپ کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی اور آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اور کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا
تو پھر کہا کہ بھئی اتنا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، تو اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ 40 دن پڑھیں، اچھا۔ روزانہ 9 دفعہ پڑھ لیں. تو ہوں، ایک لیکن اس میں بھی وقت اور جگہ کی شرط ہے، نہ احرام کی شرط ہے، نہ اعتکاف کی شرط ہے، نہ کھانے پینے کا پرہیز ہے، وہ صرف 3 دن والی میں ہے. تو روزانہ 9 دفعہ پڑھتے رہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت سے، وقت اور جگہ کی پابندی کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ 40 دن میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی صحیح۔ اور آپ اس کے حامل ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھنے کے لیے ٹوائس اے ڈے 2 مرتبہ تو کم سے پڑھے، صبح اور شام. اور اس سے بہتر ہے روزانہ 5 دفعہ پڑھنا، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا. اور اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھنا چاہے، وہ روزانہ 9 دفعہ پڑھے یا 15 دفعہ پڑھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. اور اگر کوئی اس کو سوا لاکھ کرنا چاہے تو روزانہ 40 مرتبہ پڑھے ہمیشہ، اور 9 سال کے اندر اس کی سوا لاکھ ہو جائے گی. تو یہ بہت الحمدللہ آسان ہے اور بہت اچھے اعمال ہیں، اور اس کے ذریعے کیا فوائد ہیں میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. بڑی ڈیٹیل استاد صاحب نے زکوٰۃ حزب البہار کے حوالے سے گفتگو فرمائی. مجھے یقین ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے ذہنوں میں زکوٰۃ کے حوالے سے، حزب البہار شریف کی زکوٰۃ کے حوالے سے اگر سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا.